سماعت کہ جب اللہ ولی کے کان بن جاتا ہے، کان ولی کا ہو، غوث اعظم جیلانی کا ہو، اور اس میں طاقت رب کی طرف سے شامل ہو، تو پھر غوث اعظم جیلانی اپنے مریدوں کی کیسی مشکل کشائی فرماتے ہیں، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو خلیفہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں آپ کی مستند کتاب بہجت الاسرار، القلائد الجواہر اور تفریح الخاطر میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو عمر اور شیخ عبدالحق علیہم الرحمہ فرماتے ہیں 555 ہجری میں 3 صفر المظفر اتوار کا دن ہم مدرسے میں تھے۔ غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے میں تشریف لائے۔ آپ نے آ کر سب سے پہلے وضو کیا۔ وضو کے دوران جب پاؤں مبارک کو دھونے لگے تو دھونے سے پہلے چپل اتارتے ہیں، تو اس کو کہتے کھڑاؤں۔ غوث اعظم کھڑاؤں پہنتے تھے۔ کھڑاؤں یہ لکڑی کی چپل ہوتی ہے، نیچے کا تلا لکڑی کا اور اوپر تسمے یہ باندھتے تھے چمڑے کے، اس کو کہتے تھے کھڑاؤں۔ پاؤں دھوتے ہوئے آپ نے کھڑاؤں کو اتارا اور چہرے پر جلال کے آثار نظر آئے۔ خواب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بیداری کی بات، اور آپ کے دونوں خلیفہ اس کو لکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کے دونوں شاگرد فرماتے ہیں کہ یہ منظر ہم نے غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کا اپنی آنکھوں سے اور غوث اعظم کے سامنے دیکھا کہ پاؤں دھوتے ہوئے جلال آیا، تو آپ نے پاؤں کی ایک کھڑاؤں کو اتارا اور ہوا میں اچھال دیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو آپ نے پاؤں دھوتے ہوئے دوسرے پاؤں کی کھڑاؤں کو اتارا اور ہوا میں اچھال دیا۔ پاؤں کو دھویا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ ہم دونوں یہ سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ واقعہ کیا ہوا۔ 23 دن گزرنے کے بعد، ایک روایت میں 3 دن بھی لکھا ہے اور ایک روایت میں 23 دن کے بعد ایک قافلہ آیا۔ کہاں سے؟ ملک شام سے۔ کہاں آیا؟ بغداد میں۔ اس قافلے نے آ کر سب سے پہلے غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کے مدرسے کا دروازہ بجایا۔ خلفاء کہتے ہیں کہ ہم نے دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا قافلہ ہے، اور قافلے کا جو امیر ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ ہم غوث اعظم جیلانی سے ملنا چاہتے ہیں۔ خلیفہ شیخ ابو عمر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیوں ملنا چاہتے ہو، خیریت تو ہے؟ کہا بس جلدی جلدی ہمیں غوث اعظم جیلانی سے ملاؤ، ہم ملک شام سے سفر کر کے آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم گھر جانے سے پہلے ہم غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ پیش کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے سامان کی طرف دیکھنے لگا تو سامان میں باقی بہت بڑا نذرانہ موجود تھا، تو میں غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ مدرسے کے اندر تشریف فرماتے آپ کی بارگاہ میں گیا، سارا واقعہ سنایا، قافلہ آیا ہوا ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے منع کیا ہے مگر وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ملنا لازمی ہے، ہم نے سلام بھی پیش کرنا ہے، زیارت بھی کرنی ہے، اور غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ تحفے بھی پیش کرنے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کو یہ ماجرا عرض کیا، آپ نے فرمایا فوراً ان کو بلاؤ۔ انہیں انتظار کیوں کروا رہے؟ انہیں بلاؤ۔ آپ کا یہ فرمانا کہ بلاؤ انہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ غوث اعظم جیلانی اس کے کہنے سے پہلے سب کچھ جانتے تھے۔ اب یہ اندر آئے، آتے ہی غوث اعظم جیلانی کے قدموں میں گر گئے، لپٹ گئے قدموں میں، اب رونا شروع کر دیا، سپہ سلار دھاڑے مار مار کے روئے۔ کیوں نہ روئے؟ غوث اعظم جیلانی نے کمال ہی اتنا بڑا کیا تھا۔ شیخ عبدالحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس طرح غوث اعظم جیلانی کے قدموں کو پکڑ کر رو رہے تھے جس طرح دودھ پیتا بچہ دودھ کی تڑپ میں اپنی ماں کو چمٹ کے رو رہا ہوتا ہے۔
غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہیں تسلی دی، بیٹھو، پانی وغیرہ پیش کیا، اور آپ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور آپ سے ملنا تھا، زیارت کرنی تھی، اب آپ کی بارگاہ میں کچھ تحفے نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک، آپ نے فرمایا پیش کرو، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق نذرانے پیش کیے۔ کسی نے ریشمی کپڑے، کسی نے سونے کے دینار، درہم، چاندیاں، مال، اسباب، جو بھی مصر سے، عراق سے، شام سے وہ کما کر آئے، وہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ غوث اعظم جیلانی کے بارگاہ میں پیش کیا۔ خلیفہ عبدالحق کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ایک نذرانوں کا ڈھیر لگ گیا، مگر کمال کی بات کیا تھی؟ عبدالحق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی سامان کے ڈھیر میں میں نے دیکھا کہ ایک مرید آگے بڑھا اور اس نے وہی کھڑاؤں غوث اعظم جیلانی نے وضو کرتے ہوئے جو ہوا میں پھینکی، وہی دونوں کھڑاؤں غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کی کہ حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو غریب مفلس ہوں، بس یہ دو کھڑاؤں ہیں، یہی میری طرف سے قبول کر لیں۔ وہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ کھڑاؤں کس کی تھی، ہاں وہ اسے اپنا تحفہ سمجھ کر غوث اعظم جیلانی کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا، مسکرائے، فرمایا ہم نے قبول کیا۔ اب یہ قافلہ غوث اعظم جیلانی کو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، مگر شیخ ابو عمر اور شیخ عبدالحق دونوں آپ کے خلفاء نے لکھا ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ نذرانے آئے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر اس نے آ کر غوث اعظم جیلانی کے پاؤں کی کھڑاؤں غوث اعظم جیلانی کو تحفے میں پیش کی۔ یہ تو 23 دن پہلے 3 صفر المظفر اتوار کے دن دوپہر کے وقت جب غوث اعظم جیلانی کو ہم وضو کرا رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاؤں میں کھڑاؤں موجود تھی۔ آج 23 دن کے بعد اس کے پاس یہ پاؤں کی، آپ کے مبارک پاؤں کی کھڑاؤں کیسے آ گئی؟ یہ دونوں شیخ کہتے ہیں میں جلدی مدرسے سے باہر نکلا، جب قافلہ جانے لگا تو میں نے قافلے کے سپہ سالار کو روکا، میں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو۔ اس نے کہا کیا بے ادبی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں، یہ بتاؤ یہ کھڑاؤں والا ماجرا کیا ہے؟ یہ کھڑاؤں تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ کیا تم جانتے ہو یہ کھڑاؤں کس کی ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ تو خلیفہ کہتے ہیں، شیخ عبدالحق علی راما کہتے ہیں میں نے اسے کہا یہ کھڑاؤں شیخ غوث اعظم جیلانی کی ہے، مگر یہ بتاؤ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ وہ مچل گیا، کہا ہاں کیا یہ غوث اعظم جیلانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی غوث اعظم جیلانی کی ہے۔ 23 دن پہلے اتوار کے دن دوپہر کے وقت غوث اعظم جیلانی نے وضو کرتے ہوئے ان کھڑاؤں کو ہوا میں اچھالا تھا۔ پھر آج 23 دن کے بعد ہم اس کھڑاؤں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جب اس قافلے کے سپہ سالار نے سنا وہ جھومنے لگا، وجد میں آ گیا، غوث اعظم جیلانی کی محبت میں اس کی کیفیت بن گئی، کہنے لگا سنو پھر میں جو مانگتا تھا میرے کریم رب نے مجھے عطا کیا۔ ماجرا یہ ہے ہم سفر لے کر، ہم اپنا مال لے کر ملک شام سے سفر کرتے کرتے بغداد کی طرف آ رہے تھے، راستے میں اچانک ڈاکوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے مقابلہ کیا، ہمارے کئی سپہ سالار مارے گئے، کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا، مگر جو بچ گئے انہوں نے کہا اگر آپ ہمیں امان دے دے، ہماری جان بخش دے، یہ مال ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ڈاکوں نے کہا ہاں اگر مال سارا ہمیں دو ہم تمہیں بخش دیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ ہم نے سارا مال ڈاکوں کے حوالے کر دیا۔ اب ایک طرف بیٹھ کر رونے لگے، ڈاکو سارا مال اٹھا کر آگے لے گئے، انہوں نے جا کر ایک غار کے اندر اب مال کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، مگر ادھر ہم تنہا تھے، ہم بے سر و سمانے کے عالم میں تھے۔ ہم میں سے ایک شخص جو غوث اعظم کا دیوانہ تھا، غوث اعظم کا غلام تھا، غوث اعظم سے سچا پیار کرتا تھا، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے پکارنے لگا یا غوث اعظم المدد، یا غوث الثقلین المدد، الغیاث یا غوث اعظم، اے جن و انس کے غوث اعظم، اے جن و انس کے شہنشاہ ہماری بھی اس مشکل میں مدد فرمائیے۔ وہ غوث اعظم جیلانی کو پکارنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا ایک ڈاکو دوڑے دوڑے میرے پاس آیا، کہنے لگا ہمیں معاف کر دو، آپ سارے کھڑے ہو جاؤ، وہاں پر آ کر اپنا مال واپس لے لو۔ ہمیں بڑی حیرت ہوئی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے غار کی طرف گئے، وہاں جا کر دیکھا تو غار میں ڈاکو کے 2 سردار
मरे पड़े हुए थे और उनके दोनों सरों के दरमियान गौस आदम जिलानी के ये मुबारक खड़ाऊ मौजूद थे। वो सारे डाकू माफ़ी मांगने लगे, कहा ये माल ले जाओ, खड़ाऊ भी ले जाओ, हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा ये तो बताओ माजरा क्या हुआ। अब डाकू का सिपा सलार कहने लगा कि ये दोनों डाकू मरे हुए हैं, हम यहाँ खुश होकर माल तकसीम कर रहे थे। अचानक हमने देखा आसमान से ये दोनों खड़ाऊ नीचे उतरी और एक डाकू के सरदार पर दूसरे डाकू के सरदार पर सर पर पड़ती रही। इतनी लगी कि दोनों डाकू मरकर ढेर हो गए। जब ये दोनों डाकू मरे हम माफी मांगने लगे, रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया जारी करने लगे। तो अल्लाह करीम ने हमें इन खड़ाओं से बचा लिया। अब ये माल भी ले जाओ, खड़ाऊ भी ले जाओ। अब गौसे आदम जिलानी अलैहि रहमा के उस काफिले का सिपा सलार कहता है, हमने गौसे आदम जिलानी अलैहि रहमा को मुश्किल में पुकारा था तो गौसे आदम जिलानी अगर चाहते तो खुद भी तशरीफ ला सकते थे, मगर आपने आमद से पहले अपनी खड़ाऊ को बेचकर हमारी इस मुश्किल में आकर मुश्किल कुशाई फरमा दी। हाँ, 3 सफरुल मुजफ्फर इतवार का दिन दोपहर के वक्त जंगल में ये सारा वाकया पेश आया था। और इधर 3 सफर इतवार के दिन दोपहर के वक्त गौसे आदम जिलानी ने अपनी खड़ाऊ को उछालकर अपने उन मुरीदों की, अपने आप से मोहब्बत करने वालों की अपनी खड़ाओं के जरिए इस तरह मदद फरमाई और उनकी पुकार को सुनकर आपने जाकर उनकी मुश्किल कुशाई फरमा दी है। इस रिवायत से पता ये चला, पहला अकीदा ये मिला कि जब गौसे आदम जिलानी के मुबारक कानों के अंदर ताकत रब की तरफ से आ जाती है तो कान गौसे आदम जिलानी के होते गए, मगर उन कानों में सुनने की ताकत मेरे करीम रब की तरफ से आ जाती है। और जब अल्लाह की तरफ से ताकत शामिल हो जाती है तो फिर गौसे आदम जिलानी बगदाद में बैठे हुए मिस्र से आने वाले उस काफिले की पुकार को सुनते भी है, उसकी फरियाद भी सुनते हैं और अपनी खड़ाओं को भेजकर उनकी मुश्किल कुशाई भी फरमाते हैं। लिहाजा हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह करीम ने हमें गौसे आदम जिलानी अलैहि रहमा का मुबारक दामन अता किया है। आइए आप भी मिलकर इस मुबारक वक्त में गौसे आदम जिलानी अलैहि रहमा को पुकारिए। इमदाद कुल अज़र जो गम आज़ाद कुल, इमदाद कुल अज़र जो गम आज़ाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, इमदाद कुल तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आज़म, इमदाद कुल अज़र जो गम आज़ाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, दर्दीनो दुनिया शाद कुल, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, इमदाद कुल असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म,
امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن اسر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا غوث اعظم دستگیر امداد